مذہب کی تاریخ تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی۔ شاید انسان پر ایسا کوئی دور نہیں گزرا کہ جب اس کے ارد گرد کوئی مذہب نہ ہو۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 4,500 سے زائد مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان کو آسانی سے سمجھنے کے لیے دو بڑی تقسیم کی جا سکتی ہیں، سامی اور غیر سامی، یعنی الہامی اور غیر الہامی۔ سامی ادیان میں اسلام، یہودیت اور مسیحیت کا شمار ہوتا ہے۔ مذہب عیسائیت یا مسیحیت دراصل وہ مذہب ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف یا ان کے لیے لے کر آئے۔ مسیحیت کوئی نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام، شریعت اور کتاب کی تکمیل تھا۔ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ مزید یہ کہ ایک ایسے نبی کی بشارت دینا جو ان کے بعد آنے والے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسیح علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، جس کی تصدیق و شواہد بائبل اور قرآن سے واضح ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اکثر لوگ عیسائیت یا مسیحیت کی وجہ تسمیہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نام عیسیٰ اور لقب مسیح کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مذہب کو مسیحیت اور عیسائیت کہا جاتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بچپن شہر ناصرت میں گزرا، اور اسی سبب سے مسیح علیہ السلام کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا تھا۔ اسی نام کی نسبت کی وجہ سے عیسائیت یا مسیحیت کا ایک نام نصرانیت بھی ہے۔ معروف یہ ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو فلسطین کے ایک علاقے بیت الحم میں پیدا ہوئے۔ 25 دسمبر کو، جی 25 دسمبر، لیکن بائبل اس کے حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ کچھ کلیسیاؤں کے یہاں تو 6 جنوری اور 19 جنوری کو بھی مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس رات مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی رات کھلے آسمان تلے چرواہے اپنی بھیڑ اور بکریوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گرمی کا موسم تھا، لیکن 25 دسمبر تو ٹھرا دینے والی سردی، سن کے ہی جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس موضوع پر میری ایک مستقل کتاب ہے، آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ ہاں، یہ کافی دلچسپ رہے گا۔ مسیح علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت ان میں 3 معروف اسینی، صدوقی، فریسی فرقے موجود تھے۔ جناب مسیح علیہ السلام کا تعلق اسی فریسی فرقے سے ہی تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح مسیح علیہ السلام کی تعلیم بھی بہت واضح تھی، جیسے کہ ایک خدا کا تصور ہمارے مسیحی دوستوں کو سن کے عجیب لگے گا۔ غالباً اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ۔ ہاں، یہی الفاظ یہاں اس سے ملتے جلتے۔ اس کے شواہد ہمیں کلام اللہ یعنی قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ہے کمال توحید جو مسیح نے بیان کیا ہے۔
موجودہ عیسائیت میں نجات کے لیے عقیدہ کفارہ پر یقین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی وہ تمام انسانوں کو وراثت میں ملی، یہی سبب ہے کہ اس کو موروثی گناہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر مسیح علیہ السلام نے انسانوں کے موروثی گناہ کے لیے صلیب پر اپنی جان دے کر اس گناہ سے آزاد کر دیا۔ اوہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لغزش آدم اور حوا سے، گناہ حضرت انسان کو، اور کفارے کے لیے مسیح علیہ السلام کی جان نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بائبل کی تعلیم میں تو یہ واضح ہے کہ اگر باپ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں، اور اگر کوئی بیٹا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا باپ کو نہیں، بلکہ جو جان گناہ کرے گی سو ہلاک کی جائے گی اور اس کا خون اسی کے سر ہوگا۔ مسیح علیہ السلام نے تو ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے، جیسے کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی یا ان کی کتابوں کو جھٹلانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہاں مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے ایک واضح پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ کہ شریعت پر عمل، گناہوں سے توبہ اور خدا کے فضل سے ہی نجات ممکن ہے۔ جیسا کہ کسی نے پوچھا تھا، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو مسیح نے فرمایا، خدا کے حکموں پر عمل کر، تو نجات پائے گا۔ واہ، سچ میں کیا تعلیم ہے۔ مسیحیت کا عقیدہ تثلیث یعنی باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس خدا، مگر یہ تین نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے، یہ مسیحی عقیدہ ہے۔ اسے یہ لوگ تثلیث فی التوحید یا التوحید فی التثلیث کا نام دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسیح علیہ السلام نے اس عقیدے کی کبھی بھی کہیں بھی کوئی وضاحت نہیں کی، ماں سوائے اس کے کہ میں اور باپ ایک ہے، لیکن انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اے باپ، جس طرح میں اور تو ایک ہے، ان سب کو بھی ہم میں ایک کر۔ ویسے تو قائد نے بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب ایک ہے، تو یوں ایک کہنے سے کوئی ایک تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی اجلی نکری اور واضح تعلیم یعنی خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، یہ کہ تو اسی کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر، اور ایسے کئی احکام، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے مسیحی ایسے واضح پیغامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مسیحیوں کی مذہبی کتب کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے، جس کی دو بڑی تقسیم ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ مسیحیوں کے نزدیک مسیح علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی، بلکہ وہ تو خود مجسم کلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نامہ جدید کی پہلی تحریریں، جو کہ پولوس کے خطوط پر مشتمل ہیں، قریب 60 عیسوی میں لکھے گئے۔ ان کتب کے تحریری اسلوب سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ پولوس کے خطوط کے زیر اثر لکھی گئی۔ مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتب الہامی اور غیر محرف ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تعجب ہے کہ مسیحی احباب پوچھتے ہیں، اگر بائبل میں تحریف ہوئی ہے تو اس کا کوئی ایک ثبوت تو پیش کیجیے۔ میں آپ کے سامنے دو کتابیں پیش کرتا ہوں، یہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے، یہ کیتھولک بائبل ہے، جن میں قریب 7 کتابوں کا فرق ہے۔ 7 الفاظ، جملے، آیات، ابواب نہیں، 7 کتابیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ خداوند ہمارے خدا کا ایک معجزہ تھا، لیکن ہمارے مسیحی دوستوں نے کہا کہ چونکہ مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ وہ خدا ہیں۔
لیکن بن باپ کے پیدا ہونا اگر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام تو بنا ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن ہمارے مسیحی دوست اس بات پر مصر ہے کہ نہیں، کلام مقدس میں مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا بائبل میں مسیح علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کو تو پہلوٹا کہا گیا، اور مسیح علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ جو صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ مسیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جس کو مسیحیوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ایک کنواری مریم سے پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں روتے بھی تھے، وہ ہنستے اور مسکراتے بھی تھے، وہ غمزدہ بھی ہوتے تھے، وہ خوش بھی ہوتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بچپن میں مسیح علیہ السلام گم ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر مسیح خدا تھے تو خدا گم ہو گیا، یہ سوچ کر بھی عجیب سا لگتا ہے، خدا گم ہو گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ بھوک اور پیاس، خوشی اور غم سے آزمائے جاتے ہیں، تنگی تکالیف، پریشانی اور مجبوریوں سے دوچار کیے جاتے ہیں اور صلیب پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اور صلیب پر جان دینے سے قبل وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ اور وہ صلیب پر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جی آپ نے درست سنا، خدا نے اپنی جان دے دی۔ کیا خدا مر سکتا ہے؟ کیا خدا کو موت آ سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟